الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ 9ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے 8ویں پارے کے آخر میں ان کا واقعہ شروع ہوا اور اس میں اس کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار اور چودھری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے ضرور یہاں سے نکال دیں گے، اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیں گے، اگر تم نے یہ توحید کی دعوت بند نہ کی یہاں تمہیں نہیں رہنے دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے، ان کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر واپس تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام تو پہلے ہی ان کے دین میں نہیں تھے، لیکن جب تک توحید کی دعوت کا آغاز نہیں کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو کہنے لگے یا واپس آ جاؤ ہمارے دین میں یا پھر ہم تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھے تو پھر بھی تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سے نجات دی ہے، اگر ہم دوبارہ پھر اس میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے پھر ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، پہلے ہم غلط راستے پر تھے، اب ہم صحیح راستے پر آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے زلزلہ بھیجا اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نافرمان باغی سرکش قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ اس طرح شعیب علیہ السلام پھر ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے اے میری قوم، اب میں تم پہ کس چیز کا افسوس کروں، میں نے تو تمہیں حق پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں دعوت دے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے رزق میں کمی ہے، ان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کیا یہ بستیوں والے لوگ بے خوف ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا عذاب ان پر اچانک آ جائے، ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یا دوپہر کے وقت اپنے کام کاج پر نکلے ہوں تو اچانک زلزلہ آئے جس طرح 2005 میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی بستیاں، شہروں کی شہر تباہ ہو گئے، اور یہی ٹائم تھا دوپہر کا جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ کیا یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی تدبیروں سے کیوں بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی، آ کر فرعون کو دعوت دی انی رسول من رب العالمین، کہ میں اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے رسول ہے، کوئی نشانی لے کر آ۔ کہا اچھا نشانی تمہیں دے دیتا ہوں۔ حضرت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں اللہ کے حکم سے ان کو دکھائیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اپنی لاٹھی عصا کو پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ دوسرا اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنی بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ کہا یہ ہے نشانیاں۔ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اس نے تو جادو کر دیا ہے، اچھا تم ہمیں کچھ ٹائم دو۔ کہا جاؤ ٹائم۔ کہنے لگے کسی دن کا ٹائم رکھتے ہیں۔ ان کی عید کا دن تھا 9 روز، کہ جس دن آج بھی یہ 9 روز کا دن ایران اور دیگر کئی علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ کہا اچھا اس دن آ جاؤ، اور صبح چاشت کے ٹائم پہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو یہ فرعون کہنے لگا شہروں میں لوگوں کو بھیجا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کرو۔ جادوگروں کو جمع کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹائم طے تھا۔ اب آئے تو یہاں آ کر انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ
اب کیا تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں موقع دیتا ہوں، کرو تم نے جو کرنا ہے۔ انہوں نے جادو کیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، اور اس طرح لگتا تھا جیسے رسیاں جو پھینکی وہ سانپ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب کہنے لگے موسیٰ اب تم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ان کے سارے جادو کو نکل گیا۔ اب یہ جادوگر سارے سمجھ گئے، تھوڑی دیر پہلے جو فرعون سے کہہ رہے تھے اچھا اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں ملے گا کیا، اس نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا یہ جادو نہیں ہے، اور یہ تو واقعتاً اللہ کا نبی ہے، جادوگر تو ہم بڑے بڑے، ہم سارے کے سارے اس کے سامنے فیل ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پہ جب ناکام ہوئے تو سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یہ کیا تم نے کیا، تم تو سارے آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس لیے اکٹھے تھے کہ تم یہاں کے لوگوں کو جادو کے ذریعے نکال دو، حالانکہ بلایا تم نے، موسیٰ نے ساتھ تو نہیں ان کو لے کر آئے، تم نے بلایا، کہتا تم آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمجھ سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، پھر اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ جادوگر جو اب ایمان لائے تھے کہنے لگے اور اس کے بعد کیا ہوگا، آنی تو موت ہی ہے نا۔ اب جب توحید آ جائے پھر بندہ ڈرتا نہیں، پھر خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر دے اور اب ہمیں مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں یا اللہ ہمیں موت دینا مسلمانوں کے ساتھ ہی، اب کہیں ہم ڈگمگا نہ جائیں، یہاں سے پھر نہ جائیں۔ پھر فرعون نے اس کے بعد کہا اچھا اب کیا، سردار کہنے لگے فرعون اب موسیٰ کو ایسے چھوڑ دینا ہے، اور یہ جو جادوگر جو تھے اس کے ساتھ ایمان لے آپ ان کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں چھوڑیں گے تو نہیں، آپ ان کے بیٹوں کو زندہ قتل کریں گے جو زندہ ہیں، ان کی بچیوں کو عورتوں کو باقی رکھیں گے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ او میری قوم اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اللہ زمین کا وارث بنائے گا، چونکہ زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے، اور انجام بالآخر متقین لوگوں کے لیے ہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس انتظار کرو، ایک وقت آئے گا۔ کہنے لگے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیتیں ملتی تھی، اب بھی اذیتیں ہی ملے گی؟ کہا بس انتظار کرو، میرا رب قریب ہے کہ ان کو ہلاک کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں کہہ رہے تھے جب فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس فرعون کو ذلیل و رسوا کیا اور ان کے سامنے غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے یہ کس قدر کمال کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیگر حالات میں بھی یہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، تنگ کرتے، پریشان کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم نے اس قوم پر طوفان بھیجا، کبھی ہم نے ان پر ٹڈیاں جو کٹھا ان کا جھنڈ آتا فصلوں کو کھا کر ختم کر دیتی، آج بھی ٹڈیاں کئی علاقوں میں آتی ہیں تو صفایا کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جوؤں کا عذاب یا دیمک کا عذاب یہ بھی بھیجا کہ جمعے ہی جمعے ہر وقت کپڑوں کے اوپر، سر کے اوپر ان کے اندر جمعے ہی جمعے، اور مینڈک کا عذاب۔ مینڈک ویسے تو دریا میں ہوتے ہیں یا پانی والی جگہ پر، یہ کھانا کھاتے وہاں مینڈک، بستر میں مینڈک، سر پہ مینڈک، کپڑوں پہ مینڈک، مینڈک کا عذاب آیا۔ پھر خون کا عذاب اللہ نے بھیجا، وقتاً فوقتاً کئی عذاب، پانی پینے لگے وہ خون بن گیا، برتن کے اندر پانی رکھا وہ خون ہے، پی نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مختلف قسم کے وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہے۔ جب عذاب آتے کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، عذاب ٹل جاتا، پھر بعد وقت قوم اسی طرح کی اسی طرح، باز نہیں آتے تھے، ایسے ہی کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت عطا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تجھ سے کلام تو کرتا ہوں، تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کسی نبی نے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا،
آخرت میں اہل ایمان اور انبیاء اللہ کا دیدار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا بس اس پہاڑ پہ ذرا دیکھو۔ پھر پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تو، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں ایمان والوں میں سے پہلا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دیگر احوال اور حالات کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر، یہ سردار کیوں گئے تھے؟ مفسرین نے اس کی کئی ایک وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے موسیٰ تو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ نے نازل کی ہے یا نہیں؟ ہمیں کوہ طور پر لے جا اور اللہ تعالیٰ سے جا کر جب تو بات کرے گا ہم اللہ کی بات سنیں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بڑے بڑے 70 بندے چنے اور ان کو ساتھ لے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنہوں نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی نا، ان کو 70 بندے جو ہیں ان کی توبہ کے لیے گئے تھے ان کے نمائندے بن کر۔ بہرحال یہ 70 بندے گئے اور وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ انہوں نے سنا، کہنے لگے موسیٰ اگلا مطالبہ کر دیا، نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو سامنے دیکھ نہیں لیں گے۔ اللہ نے زلزلہ بھیجا، ان سب کو مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ، 70 کے 70 ساری قوم کے سردار، واپس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ قوم کہے گی موسیٰ ہمارے 70 سردار مروا کے تو آ گیا، اس کا حساب دے۔ یا اللہ ان کو مارنا تھا پہلے ہی مار دیتا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول نبی ہے امی ہے، کسی نے اس سے علم، رسول نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کیا ہے، اور اس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات میں بھی پاتے ہیں، انجیل میں بھی پاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ تھے اور جو توق ڈالے ہوئے گئے تھے ان کو رسول اتارنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اس کی حمایت کی، مدد کی، اور جو اللہ نے نور نازل کیا، روشنی قرآن کی صورت میں، اس کی پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اس کے بعد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے میرے نبی کہہ دے، اے لوگو تم سب کے سب، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پہلے نبی جتنے بھی آئے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی خاص ملک اور کسی خطے کے لیے نبی بن کر آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، عظمت، فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ آپ کی خاص فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور پھر ان کی آزمائش کے طور پہ ہفتے والا دن ہوتا تو مچھلیاں اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، ہفتے والا دن گزر جاتا مچھلیاں بھی نہیں نظر آتی تھی۔ انہوں نے پھر بہانے بنا کر طرح طرح کے، کبھی جال ہفتے والے دن لگا لیتے ہیں، مچھلیاں جا کے اتوار کو نکال لیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا تھا چھٹی کرنی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان کو پھر بندر بنا دیا اور لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ یہ دیکھ لو ان لوگوں کا انجام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر، اللہ تعالیٰ نے سب کو، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب کی روحوں سے یہ پوچھا تھا الست بربکم، او میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے وہاں وعدہ کیا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا قائم رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر مکر جاؤ۔ کہتے ہیں یا اللہ قائم ہے، دنیا میں آ گیا، اکثریت مکر گئی، انکار کر دیا، کسی نے کسی بت کو بنا لیا، کسی نے کسی درخت کو، کسی نے کسی سرکار، کسی مزار، کسی آستانے کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، اس کی پوجا عبادت پرستی شروع کر دی۔ یہ ہے سارے ان کا مکرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہاں ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جن کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں حق، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، دل ہیں حق کے متعلق سوچتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں چپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے آدم ساری تیری اولاد ہے،
ان میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دے۔ یا اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ 1000 میں سے 999 بندے جہنم میں اور ایک بندہ جنت میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد اور کہاں جنت میں جانے والے کتنے تھوڑے ہوں گے۔ آج بھی دیکھ لیں، اس لیے ہر دور میں جہنم میں جانے والوں کی اکثریت ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں گے تو 3 گنا جو ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، جو بالکل پکے ٹھکے کافر اور اللہ کے نافرمان سرکش یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں اور دہریے ہیں جو بالکل اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہے کہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اکثریت گئی، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زیادہ ہیں، سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم کیا کرے گا؟ سواد اعظم تو جہنم میں جا رہا ہے، اکثریت جہنم میں جا رہی۔ اللہ نے قرآن میں کہا اکثر ان میں سے جاہل ہیں، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر ان میں سے لا علم ہے، اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ یعنی ہر دور میں تھوڑے لوگ ایمان پر رہے ہیں، تھوڑے لوگ توحید پر رہے ہیں اور تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں زیادہ تعداد ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے نبی کہہ دو میں تو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تنگی تکلیف نہ آتی۔ یعنی میں غیب نہیں جانتا، نہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ ساری کائنات سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب کون پیر کرنی والا بھرنی والا جو لوگوں کے نفع نقصان کا بھی مالک ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک واضح قرآن میں اعلان کروا دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا وہ تمہارے جیسے بندے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں، ان کو پکار رہے ہو۔ تمہارے جیسے انسان تھے، ان کے پاس اختیار نہیں تھے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا پکارو اگر تم سچے ہو تو پھر وہ تمہیں جواب دیں۔ کیوں جواب نہیں دیتے؟ کیا آپ ان کے پاؤں ہیں کہ جس پہ وہ چلتے پھرتے ہیں؟ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں؟ کان ہے کہ جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں؟ پکارو پھر اپنے سارے شریکوں کو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو۔ اللہ نے اپنے نبی سے چیلنج کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے نا خاموشی اختیار کرو، پوری توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال، یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں انفال کا ذکر کیا کہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ انفال سے مراد ہے مال غنیمت، نفل کی جمع انفال ہے، اس کا معنی ہے زائد۔ فرض نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں، یہ زائد نماز ہوتی ہے۔ مال غنیمت مقصد نہیں جہاد میں جانے کا، جہاد میں جانے کا مقصد ہے دین کا غلبہ، اللہ کی رضامندی۔ یہ جو مال غنیمت آتا ہے یہ زائد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کہا کہ یہ تمہارا اختیار نہیں، جیسے مرضی تقسیم کرو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا۔ یہاں ان کی مرضی ہے، جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح تقسیم کرنا ہے۔ ہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مومن وہ ہیں اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے یاد تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مومن ایمان والے کہ جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا غزوہ بدر کا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے 2 گروہوں میں سے ایک کی ملاقات کا۔ تم چاہتے تھے کہ وہ یعنی وہ ابو سفیان کا قافلے والا قافلہ جو آ رہا تھا تجارت والا، تم چاہتے تھے وہ مل جائے۔ اللہ نے کہا ایک ملے گا، یا قافلہ ملے گا یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تم چاہتے تھے قافلہ مل جائے، لڑنا نہ پڑے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اللہ حق کو غالب کرے۔ اللہ نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ بدر میں تمہارا مقابلہ کروایا۔ 1000 کا لشکر اللہ نے فوج کا فرشتوں کا بھیجا تمہاری مدد کے لیے، 313 تم 3 گنا زیادہ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اور اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ نے بارش بھی نازل کر دی، زمین جم جائے ریتلی جگہ، تمہیں چلنا پھرنا آسانی ہو جائے، پانی تمہارے استعمال کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، اور دشمن بھاگا اور 70 سردار ان کے بدر میں مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، ذلیل ہو گئے پوری دنیا میں۔
جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ مسلمان تو ہمارے مقابلے کے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ فرمایا مارو ان کے ایک ایک پور پر، ان کے جوڑ پر مارو، ان کی گردنوں کو اڑا دو۔ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے نہیں ان کو قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کینکروں کی ایک مٹھی پکڑ کے ان کی طرف پھینکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، کینکریاں پھینکنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور تم اتنے قتل نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بڑا اچھا بدلہ عطا کیا ہے۔ مکے سے نکلتے ہوئے ابو جہل نے کہا تھا یا اللہ فیصلہ کر دے اس موقع پہ، جو سچے ہیں نا ان کو غلبہ عطا کر دے، جو جھوٹے ہیں ان کو رسوا کر دے، ہلاک کر دے۔ اللہ نے کہا یہ لو فیصلہ ہو گیا، اب مرے پڑے ہو نا یہاں بدر کے کنویں میں دلیل ہو رہے ہو، یہ فیصلہ ہو گیا، اب باقی جو رہ گئے وہ ایمان لے ہو، وگرنہ دوبارہ پھر تمہارا یہی حشر ہوگا اور تمہارا یہی حال ہوگا، اور ویسے ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تھوڑے تھے مکے سے چھپ چھپا کر نکلے، اللہ نے مدینے میں تمہیں جگہ بھی عطا کی، تمہاری مدد بھی کی، رزق بھی عطا کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی قوت، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ ہاں اس وقت کو یاد کرو جب کفار نے دار الندوہ مکہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ رات کو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ اللہ نے مدد کی تمہاری اور اللہ نے آپ کو بچا کر مدینہ میں پہنچا دیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، اور وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے نا تو ہم پر پتھروں کی آسمان سے بارش برسا دے یا بہت بڑا دردناک عذاب ہم پہ لیا۔ چاہیے تو یہ کہتے کہ اگر یہ سچے ہیں نا تو ہمیں ہدایت دے دے، کہتے ہیں نہیں اگر یہ سچے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اللہ نے پھر کر دیا فیصلہ، فرمایا ان کی نماز جو ہے نا بیت اللہ کے پاس وہ تالیاں بجانا ہے، ننگے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے منہ کے ساتھ۔ فرمایا یہ ہے ان کی عبادت، عبادت کا کوئی یہ طریقہ ہے، عبادت کا یہ انداز تو نہیں جنہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ فتنہ شرک کا فساد ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر بات آ جائے تو جو عمل کرتے ہیں اللہ دیکھنے والے ہیں، اور اگر یہ اراد کریں بات نہیں آتے پھر جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بڑا ہی اچھا مددگار اور بڑا ہی خوب مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔